تقریبات کی جا رہی ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، اور آج صبح بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو پاکستان کے تمام صوبوں کے پولیس کے دستے ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر سلامی پیش کی، اور یہ اس لیے بھی علامتی سلامی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کے بننے میں جو جمہوری جدوجہد تھی، جس کے اندر پاکستان کا آئین اور 1947 کے بعد جو پاکستان کے اندر جمہوری دور کا سفر، اس کے اندر جب ملک میں جمہوری دور، اس کے ثمرات پاکستان کو کس طرح ملے، اور کانسٹیٹیوشن ایونیو خود ایک ایسی جگہ ہے جو ان تمام چیزوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تمام مسلح افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، ایف سی، پاکستانی وہ تمام جمہوری قیادت جنہوں نے قربانیاں دیں پاکستان کے بننے میں بھی اور پاکستان کے 75 سال کے سفر میں بھی، وہ تمام چیزیں آج شوکیس ہوئیں، اور میں اس پہ سب کو مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اس تقریب میں اپنا حصہ ڈالا۔ آج کی پریس کانفرنس میں شروع میں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان کا جو ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم ہے اس کو لانچ کریں گے، اور یہ 1954 میں اس کی ابھی آپ کو تاریخ بھی بتاتی ہوں، اور 1954 میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کا قومی ترانہ لانچ ہوا تھا، اور آج 68 سال کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے، جو میوزیکل ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ قومی ترانہ ری ریکارڈ کیا گیا ہے، اور کل انشاءاللہ صبح جو اسٹیٹ سیریمنی فلیگ ہوئسٹنگ کی وزیر اعظم پاکستان اس کو لانچ کریں گے۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے ایک پرومو آپ لوگوں کو ضرور درخواست کروں گی کہ اپنی سکرینز پر چلائیں، اور 3 دن سے یہ چل بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ سب اس کو دیکھیں تو میں اس کی تفصیل اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کا ری ریکارڈ قومی ترانہ لانچ کریں گے، اور آج ہونے والی تقریب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور تمام لوگوں کو مبارکباد دی جو لوگ اس تقریب میں شریک تھے۔ قومی ترانہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل ری ریکارڈنگ اس کی لانچ کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک سفر ہے طویل، جس کے بارے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ کے توسط سے فیکٹس پاکستان کو، کہ بچوں کو، نوجوان نسل کو جاننے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ نیشنل اینتھم آپ کی پہچان ہوتا ہے، قومی ترانہ آپ کی تمام قوم کی جو رنگ ہوتے ہیں، ثقافت ہوتی ہے، جو اس کے اندر لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ان سب کی جو ایک ڈپکشن ہے وہ یہ ترانہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ 1954 میں پہلی دفعہ لیاقت علی خان صاحب نے یہ ترانہ لانچ کیا تھا۔ 68 سال کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل انشاءاللہ اس کو 14 اگست 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک دفعہ پھر ری ریکارڈڈ کو لانچ کریں گے۔ اس کے اندر اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں پہلی بار قیام پاکستان کے بعد 1948 میں سردار عبدالرب نشتر کی سربراہی میں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، قومی ترانے کو بنانے کے لیے تشکیل کی گئی تھی، اور احمد چھاگلا کی تیار کردہ جو دھن تھی اس کو وزیر اعظم لیاقت علی خان اور اس کمیٹی کے ارکان کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا گیا۔ تو بچوں کے لیے یہ جاننا، نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ احمد چھاگلا صاحب جو تھے، انہوں نے اس کی جو دھن تھی، جو دھن آج قومی ترانے کی ہے، وہ انہوں نے تیار کی تھی، اور اس کو اس کمیٹی کے سامنے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے جو تشکیل دی اس کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا گیا۔ قومی ترانے کی جو قائم کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ 10 اگست 1950 میں اس دھن کی جو احمد چھاگلا کی دھن تھی اس کی منظوری دی، اور اگست 1954 میں حفیظ جلندری کی تحریر میں یہ کمپوزیشن کو باضابطہ طور کے اوپر منظور کر کے قومی ترانے کو نشر کیا گیا اور قومی ترانے کا اجرا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ قومی ترانہ اب ہم سب سنتے رہے، جس طرح پاکستان کے سفر شروع ہوا، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب
وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کے بعد دوسرے وہ وزیر اعظم ہوں گے جو پاکستان کا آفیشیل قومی ترانہ اس کا اجرا کریں گے. اسی طرح جو ری ریکارڈنگ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے ایک اس کا سفر کا آغاز کیا تھا، وہ 2017 میں جب میں لاسٹ ٹائم پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس کے ایڈز ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہیں جو بھی آپ کی سکرینز پہ چل رہے ہیں، اور یہ کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے میوزیشنز، گلوکار، جو مسلح افواج ہے، ان کے بینڈ ماسٹرز، ان کے بینڈز، ان تمام کی شراکت کے ساتھ، اور اس پہ میں بھی آؤں گی. یہ صرف ایک آپ کو ایک فیکچول فیکٹس دینے کے لیے ہے. اس میں یہ اس کا سفر شروع ہوا اس کے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا. اس کے بعد جو 8 جون 2021 کو پچھلی حکومت میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو جاوید جبار صاحب نے ہیڈ کیا، اور اس کے اندر بہت ہی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل کیا گیا، جس میں جاوید جبار کے ساتھ ساتھ جو معاونت کی وہ ارشد محمود صاحب جو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے سربراہ ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا. اور اس نیشنل اینتھم جو ری ریکارڈڈ ہے 68 سال کے بعد، اس کو 155 گلوکاروں نے جو پورے صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہر ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 155 گلوکاروں نے اس نیشنل اینتھم کو گایا ہے. 48 موسیقاروں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور 6 بینڈ ماسٹرز نے اس میں شرکت کی ہے. اور یہ ایک بہترین عکس بندی ہے پاکستان کی تمام ثقافت کی، مائنورٹیز کی، صوبوں کی، ایتھنیسٹیز کی، تمام چیزوں کو، یہ رنگوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ثقافتی تہذیبیں ہیں ہماری، اس کی اور علاقائی رنگوں کو بھی یہ ڈپکٹ کرتا ہے پورا. جو اس کی ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ آپ کو پرومو سے ایک اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن کل جب یہ اس کا لانچ ہوگا تو یہ بڑا باعث فخر ہوگا ہر پاکستانی کے لیے. تو اس کمیٹی نے کام کیا، اور اس کمیٹی کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ نیشنل اینتھم کو پاسبل بنایا کہ ہم اس کو 14 اگست کو لانچ کریں. تھوڑا سا کام میں تیزی آئی کیونکہ ہمارا یہ ایک مقصد تھا کہ اس کو 75ویں سال میں پاکستان کو یہ تحفہ دیا جائے، اور پاکستانیوں کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر شہری کے لیے، ہر پاکستان کے لیے یہ ایک باعث فخر مومنٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ اس میں جو بینڈ ماسٹرز ہیں اور جو آئی ایس پی آر کی شراکت سے منسٹری آف انفارمیشن نے جتنے مسلح افواج ہیں ان کے تمام جو براس بینڈز ہیں ان کو استعمال کر کے یہ ری ریکارڈنگ ہوئی ہے. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. وہ تمام براس بینڈز جو مسلح افواج کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ہم سب کے لیے اس میں جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے یہ باعث فخر ہے، اور اس سب پہ ہر اس شخص کو مبارکباد جنہوں نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ ہم 68 سال کے بعد اپنا ری ریکارڈڈ قومی ترانہ پاکستان کی عوام کو پیش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اتحاد، اخوت اور علاقائی جو شناخت ہے اس کو پورے پاکستان کو اس کے اندر ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو آج 14 اگست کل جو ہماری 75ویں سالگرہ ہے اس پہ یہ موقع آیا، اور اس موقع پہ ہم سب بہت خوش ہیں، پاکستانی بہت خوش ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کا ایک ہم کیمپین چلا رہے ہیں اس میں بھی جو کامنٹس آئے ہیں وہ بہت ہی انکریجنگ ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے لیے، کیونکہ یہ جب میں پہلے وزیر تھی تو یہ سفر کا آغاز ہوا، پھر اس میں رکاوٹ آ گئی، بیشتر دفعہ اس میں کوشش کی گئی کہ اس کو ری ریکارڈ کیا جائے، لیکن میرے لیے بھی یہ باعث فخر ہے کہ میں اس کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے جب اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. اسی طرح میری پوری وزارت اطلاعات کی ٹیم، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹیم، تمام مسلح افواج جن کے براس بینڈز نے اس کو کیا ہے، وہ تمام گلوکار، وہ تمام موسیقار، وہ تمام بینڈ ماسٹرز جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان سب کے لیے باعث فخر ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جھنڈے کے تلے یہ آزادی ہم سب کی ہے.
पाकिस्तान के झंडे के तले ये पाकिस्तान हम सब का है और इसके ऊपर जो सियासत है मेरे ख्याल में बहुत ही वो जुर्म है और पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना ये हम सब का है। इसके ऊपर इसको सियासी रंग देना कि ये किसका क्रेडिट है, ये किसका क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, ये हमारी कौम का क्रेडिट है, ये उन तमाम लोगों का क्रेडिट है जिन्होंने स्टीयरिंग कमेटी में भी, इन तमाम गुलकारों ने, इन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है। हमारे लिए बाइस फख्र मोमेंट है। आए हम सब मिलकर इस मोमेंट को तारीख का वो हिस्सा बनाएं कि जब सारी कौम यकजहती के साथ, सॉलिडारिटी के साथ इकट्ठी हो और वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमकिन फरमाई, वो तमाम जमहूरी जदोजहद इसमें शामिल है, शोहदा की शहादतें इसमें शामिल हैं, वो पाकिस्तानी जमहूरी क़यादत का इसमें जमहूरी जदोजहद शामिल है। उतार चढ़ाव मुल्क में आते रहे, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि जब जब जमहूरियत पर शब खून मारा गया उसके नुकसानात क्या थे और जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम रहा तो उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान को मुत्तफ़िका लियाकत अली खान के पहले वज़ीर आज़म, फिर पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन मिला 1973, वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद जिस तरह जमहूरियत का सफ़र जारी रहा, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान को के दिफा को मजबूत किया। वो एटमी प्रोग्राम जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, उसको मुकम्मल करवाया। इसी तरह पाकिस्तान का पहला मोटरवे जिन्होंने वफाक की इकाइयों को आपस में मिलाया, वो पाकिस्तान को तोहफा भी जमहूरियत का जो तोहफा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद मुल्क के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई जिन्होंने मुल्क के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो जमहूरी दौर था उसमें उसका इजरा हुआ। ये तमाम स्टोरी बोर्ड और उसके बाद जो वज़राए आज़म आते रहे, जमहूरी दौर आते रहे, उन्होंने मुल्क को जो तरक्की दी, जो मुल्क को जिस तरह आगे लेकर गए, नौजवानों के लिए वो तमाम मौके मुहैया किए, वो तमाम चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। और अब पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो मुसलसल पिछले 2 हफ्तों से जो प्री पार्टीशन जदोजहद और पोस्ट 1947 के जो स्टोरी है वो आप लोगों की स्क्रीन्स पे हैं और हमारी तमाम तकरीबात जो हैं वो पार्लियामान, जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और इसका मकसद भी यही है कि नौजवान नस्ल को ये पता चल सके कि मुल्क में जमहूरियत का सफर और उसका तसलसल ही मुल्क की तरक्की का बायस और उनके जो रोशन मुस्तकबिल का बायस बन सकता है। जिस तरह जो मुल्क के अंदर मैंने पहले कहा कि उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जमहूरी दौर ने हर मुश्किल का सामना किया, जमहूरी क़यादत ने हर मुश्किल का सामना किया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी शहादतों के नजराने पेश किए, लेकिन मुल्क के अवाम के साथ खड़े हुए, मुल्क के अवाम की तर्जुमानी करते रहे और इसलिए आज हम फ़ख्र से मुल्क के 75 साल मना सकते हैं और इसकी पूरी तरह तशहीर भी कर सकते हैं। तो मैं आखिर में एक दफा फिर कहूंगी कि इस 14 अगस्त के मौके पर अपने तमाम जो तफरीक है उसको मिटाते हुए, नफरत इस मुल्क में देखा कि नफरत एक तसादुम, एक फसाद, एक अफरा तफरी का आलम है। आए कल 14 अगस्त को हम ये अहद करें कि हम मुल्क में मोहब्बत के बीज बोएंगे, इत्तेहाद के बीज बोएंगे, मुल्क को एक उस तरक्की की राह पर जो मौजूदा हुकूमत हर कोशिश कर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का री रिकॉर्ड कौमी तराना लॉन्च करेंगे।